اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سنڈے کا پروگرام وہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، بیسٹ آف دا ویک۔ خواتین و حضرات، یہ سلسلہ مسلسل بحمد اللہ جاری ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، معنی مفاہیم ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ زخرف کی آیات 36، 37 اور 38 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رحمان، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان لے کر آیا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتے ہیں، اللہ ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان پھر اس شخص کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہاں پر ایک سوال یہ اٹھے گا یقیناً کہ رحمان کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ذکر یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہم لیتے رہیں، اقیم الصلاۃ لذکری اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، یا صرف یہ کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کی ضربیں بس لگائے جائیں، یا اللہ کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت ہے، ٹوٹل سبمیشن، اطاعت اور فرما برداری، اس سے کیا مراد ہے؟ خواتین و حضرات، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ شیطان مسلط ہو گیا کیونکہ رحمان کے ذکر سے بندہ غافل ہوا۔ یہ شیطان لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اچھا کر رہے ہو، یہی دین ہے، یہی حق ہے۔ انہیں یقین دلا دیتے ہیں، انہیں باور کرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا جوڑیں گے حالات حاضرت سے بھی کہ آج کے جو شیاطین ہیں، جو جن و انس دونوں میں ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہے، اور کیا آج کے شیطان سے، جدید شیطان سے نمٹنے کے لیے اس کی حکمت عملی کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک ہم سوال رکھیں گے۔ سوالات بہت سارے ہیں خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور مسلسل تشریف لاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے علامہ صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زخرف آیات 36، 37 اور 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ صدق اللہ العظیم۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں ہیں اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب پاک ہونا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حجرات میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، رحمان کا ذکر جو گریز کرتا ہے، تغافل برتتا ہے، اللہ ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ رحمان کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ انیق صاحب، یہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ انتہائی قابل قدر پروگرام ہے۔ قرآن مجید کی آیات اللہ اکبر سے کچھ سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے، اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر تم ہی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بر قرآن زیستن۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے ہماری وابستگی جتنی پختہ ہوگی اتنا ہی ہمارے قلب میں نورانیت بھی ہوگی۔ اس لیے قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونا نور ہے، اور جاءکم من اللہ نور و کتاب، ہمارے پاس نور آیا۔ تو یہ نور ہے، تو جتنا انسان اس سے قریب ہوگا اتنا ہی دل نورانی ہوتا جائے گا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر کتاب سے یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دنیا کی کتابوں کو ہم ایک دو دفعے پڑھ لیں تو اب پھر لائبریری کی زینت بنا کے تو رکھتے ہیں، مگر پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ اس کتاب کی عجیب شان ہے کہ جتنا پڑھیں توجہ اتنی ہی بڑھتی ہے۔ عام دنوں میں انسان تلاوت کم کرتا ہے تو شوق کم رہتا ہے، ماہ مبارک میں زیادہ تلاوت کرتا ہے تو زیادہ شوق بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ دنیا کی عبادتوں میں کسی عبادت کی تکرار کی جائے تو نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ 1.5 صفحے کا مضمون لکھیں، کسی کو خط لکھیں اور کہیں کہ جناب آپ کے محلے میں شاہد صاحب ہیں، ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ ایک پیراگراف کے بعد پھر لکھ دیا کہ آپ کے محلے میں شاہد صاحب ہیں، ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ تیسرے پیراگراف میں پھر لکھ دیا کہ جناب آپ کے پڑوسی میں شاہد صاحب ہیں، ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ تو کہیں گے جناب یہ کیا ہو گیا ان کو، ایک ہی بات کو دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا ہم اپنے کلام میں اگر کسی جملے کو 2-3 مرتبہ دہرا دیں تو نقص پیدا ہو جائے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایک سورہ کے اندر ایک جملے کو 31 مرتبہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا حسن پیدا ہو گیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں الرحمن عروس القرآن۔ یہ سورہ رحمان کیا ہے؟ عورتوں کے درمیان جیسے کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ کہ دنیا کے جس اسٹیشن سے بھی سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر انسان چاہے عربی نہ جانتا ہو اس سے ایک وجد محسوس کرتا ہے، کیفیت محسوس کرتا ہے۔ تو قرآن ہماری زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے جو آپ نے بات فرمائی نا، اب یہ ماڈرن سائنس
ایک اور چیز لے کر آئی ہے واہ، کہ وہ مریض جو لا علاج ہو جاتے ہیں یا انہیں سکون درکار ہوتا ہے تو ان کے وارڈ میں، ان کے کمروں میں سورہ رحمان جب سنوائی جاتی ہے تو ان کی بیماری رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورہ رحمان کے ذریعے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا یہ شان، ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے۔ عجیب و غریب ہے، عجیب و ارشاد، غریب شان۔ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں، ایف آر سی ایس ہیں، جی، جی۔ ریسرچ کر رہے ہیں، بڑے اعلیٰ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، اس سے ارشاد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ایسا ہے کہ جو دلوں پر اثر کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور انسان، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سے امراض کا علاج بھی شروع کیا جا چکا ہے، جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو شخص عربی نہیں بھی جانتا، جو یہ سورہ سنتا ہے تو اس پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے، ٹھیک، ایک عجیب لگاؤ پیدا ہوتا ہے، قلب کو نورانیت ملتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو سنتے رہیں۔ تو قرآن سے ہماری وابستگی انتہائی لازمی ہے۔ ٹھیک، یہاں جو لفظ رحمان ہے، اس میں بھی ایک باریکی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے، جو رحمان کے ذکر سے۔ رحمان کے ذکر شاید اس لیے بھی کہا گیا ہو کہ انسان غور کرے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرا اپنا وجود اس کی رحمت کا کرشمہ، میرا ہاتھ میں قوت گرفت اس کی رحمت کی بنا پر ہے، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت اس کی رحمت کی بنا پر ہے، میری زبان میں قوت گفتار اس کی رحمت کی بنا پر ہے، میری آنکھوں میں بصارت اس کی رحمت کی بنا پر ہے، میرے کانوں میں سماعت اس کی رحمت کی بنا پر ہے، میرے دل کی دھڑکن اس کی رحمت کی بنا پر ہے، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی رحمت کی بنا پر۔ تو کیا جس کی رحمت میں سر تاپا ڈوبا ہوا ہوں، کیا مجھے اس سے انحراف کرنا چاہیے، اس سے غفلت برتنی چاہیے؟ اگر میں اس سے غفلت برت رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہو گیا، جس نے ازل میں اللہ سے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم یقیناً سب کو گمراہ کریں گے، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ میرے داؤ پیچ سے محفوظ رہیں گے۔ انسان کا کام یہی ہے، خاص طور سے مومن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے حربوں سے بچاتا رہے۔ یہ شیاطین انس بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو پیکر میں وجود میں شیطان بن چکے ہیں اور انسانوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی یعشو عن ذکر رحمان، رحمان کے ذکر سے غفلت کرے گا، یعنی یاد خدا، یہ جو لفظ ذکر آتا ہے اصل معنی اس کی یاد کرنا ہے کہ صرف تسبیح پڑھنا ذکر خدا نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ذکر خدا نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا ذکر خدا نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا ذکر خدا نہیں ہے، بلکہ ہر آن اللہ کو یاد رکھیں۔ سامنے کھانا آئے تو اللہ کو یاد کریں، میرے مالک میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی تم غور کرو، ایک روٹی جو تم کو میسر آئی ہے، اس کا گندم کس نے ایجاد کیا، زمین کو قوت نمو کس نے دی، اس زمین کو حرارت کس نے عطا کی، اس زمین سے یہ پودا اگا تو کس طرح سے بہار نے اس کو آگے بڑھایا، کس طرح استعمال سے آفتاب نے اس کی پرورش کی، کس نے موسم نے اس کو اچھا کیا، اور اس کے بعد ایک دانہ گندم تمہیں میسر آیا۔ تو یہ روٹی تم ایک لقمہ کھا رہے ہو، کبھی سوچو کہ اس لقمے میں قدرت کی کتنی کار فرمائیاں شامل ہیں جس نے تم تک یہ لقمہ پہنچایا۔ وہ دانے گندم جو تم نے، تمہارے نزدیک تو ایک چھوٹا سا دانہ ہے، مگر اس پر غور کرو کہ دانہ کیسے اگا، کیسے تمہارے ہاتھ میں آیا، کیسے تم تک پہنچا، کس کی قدرت نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ تم تک پہنچا دے۔ تو یہ اس کی سرحد گری ہے۔ ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور جناب اپنے پیغمبر سے کہا کہ جناب یہ جو اللہ نے بارش کا نظام رکھا ہے یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، ہم کپڑے سوکھنے کو ڈالتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، ہمارے کپڑے پھر بھیگ جاتے ہیں، ہم کسی کھیت میں کام کرنے جاتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنے کام روک کے گھر پر آ جاتے ہیں، دیوار کی چنائی کر رہے ہیں، بارش آ جاتی ہے تو سارے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں اور وہ دیوار بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میں ایسے کہیے کہ ہم جس وقت بارش چاہیں اس وقت بارش ہو، اور جس وقت بارش نہ ہو اس وقت بارش نہ ہو۔ نبی نے کبھی اللہ کے کام میں مداخلت مت کرو، پچھتاؤ گے۔ نہیں جناب، ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، بارش آ گئی، ہمیں واپس جانا پڑتا ہے، یہ سب نہیں، اللہ سے درخواست کریں۔ بار بار درخواست پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جناب نبی خدا گئے، پڑھنے والے یہ میری قوم ایسی ہے، یہ باتیں کر رہی ہے، اس سے کہو کہ جو میں نے چلا رہا ہوں یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
مگر ماننے والی قوم کہاں تھی؟ برادران یوسف ہیں، انہی کے اولاد ہیں۔ چنانچہ جب بہت اصرار کیا، قدرت نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے حساب سے کریں گے، تم جب کہو گے تب بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کھیت میں کام کرنا شروع کیا، اور جناب علی جس دن درخواست کرتے تھے، بارش کی درخواست کرنی ہو، پہلے کپڑے گھر میں رکھ دیتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، سارے کام اپنے سنبھال لیتے تھے کہ گھر سے نکلنا نہ پڑے، بارش ہو جاتی تھی۔ کھیتوں میں بھی جب ہم نے بیج ڈال دیا، اب بارش ہو، اب بارش ہو گئی، اب بارش نہ ہو، بارش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فصل کے پکنے کا وقت آ گیا۔ ٹھیک، لوگوں نے دیکھا کہ اس سال تو بہت زیادہ وافر مقدار میں غلہ آیا ہے، اللہ اکبر۔ اعلان ہوگا کہ پوری بستی میں سب کی دعوت ہوگی، اس سے کہ سال تو بہت ہی وافر غلہ پیدا ہوا۔ اور نبی سے آگے کہا بھی دیکھیے اب ہم نے جب بارش منگائی، دیکھیں کیسا شاندار کھیتی اگی ہے اور کتنے وافر ہمیں غلہ ملا ہے۔ وہ جو اچانک بارش ہو جاتی تھی، اس سے خرابی پیدا ہوتی تھی، ہم نے بارش منگوائی، دیکھیں کیا شاندار طریقے سے ہمیں فصل ملی۔ اس میں اہتمام کیا گیا کہ پورے شہر کی دعوت کی جائے گی، پوری بستی کی دعوت کی جائے گی۔ دسترخوان بچھا دیے گئے، گندم آئی، اس سے روٹیاں تیار ہوئیں، اس کے بعد سالن سب کے سامنے رکھ دیا گیا، روٹیاں لائی گئی۔ اب روٹی کا جو ایک لقمہ کسی نے منہ میں رکھا، فوراً تھوکا، انتہائی کڑوا، منہ میں رکھنے کے قابل نہیں۔ سب لوگ پریشان کہ یار یہ کیا ہوا؟ پہنچے نبی خدا کی خدمت میں، اللہ کے نبی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایسا تھا، تم نے کیا کی بھائی؟ تم نے جس وقت بارش مانگی اس وقت آئی، جس نہیں مانگی اس وقت نہیں آئی۔ نہیں آپ جائے اللہ میاں سے پوچھیں ایسا ہوا، ایسا کیوں ہوا بھائی صاحب؟ قدرت کے جواب آیا کہ اے نبی ان کو بتائیے، ہم جب بارش بھیجتے تھے اپنے حساب سے بھیجتے تھے، کون سی بارش ہے جو کیڑوں کو مارنے والی ہے، کون سی بارش ہے جو تلخی ختم کرنے والی ہے، کون سی بارش ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرنے والی ہے۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو انہیں کیا پتا تھا کہ کون سی بارش سے اس میں مٹھاس پیدا ہوگی، کون سی بارش سے اس کی تلخی ختم ہوگی۔ انہوں نے چونکہ ہمارے کام میں مداخلت کی تھی، اس لیے ان کو اپنے سزا خود بھگتنا پڑی۔ جیسا کہ ہم نے ایک موقع پر یہ بات پڑھی بھی ہے کہ انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے ہاتھوں سے آتی ہیں، تو یہاں پر بھی ہے جب انہوں نے اللہ کی رحمت سے انحراف کیا، شیطان پر مسلط ہو گیا کہ نہیں ہم چلائیں گے نظام کائنات کو۔ جب چلانے کی کوشش کرو گے تو وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، کہ تمہیں ایک پتہ بھی نہیں ہے کہ جناب کون سی بارش کس موقع کے لیے مناسبت رکھتی ہے، کس بارش سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوگی، کون سی بارش سے پھلوں میں تلخی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو جو لفظ رحمان کہا گیا، یہاں پر اللہ نہیں کہا گیا، خالق نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا رحمان، تاکہ انسان کے پیش نظر رہے کہ میرا جو خالق ہے وہ انتہائی مہربان، انتہائی مہربان۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور تم اس سے غفلت برت رہے ہو، اس سے غفلت برت رہے ہو۔ ذکر الرحمان، یاد رکھو اللہ کو۔ اللہ کو انسان یاد رکھے، کیا مطلب ہے؟ ہر موقع پر قدم اٹھائیں، اللہ کو یاد رکھے کہ میرے مالک میں جہاں جا رہا ہوں صحیح راستے پر چلوں، راستے میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی میں غلط راستے پر نہ چلوں، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں بھٹک نہ جاؤں۔ جو کام بھی کرے اللہ کی یاد کے ساتھ کرے۔ استاد جائے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو اللہ کو یاد کرے، میرے مالک میں ان بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دینا کہ میں صحیح سکھاؤں۔ ڈاکٹر مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھے، یاد رکھے پالنے والے یہ توفیق دینا کہ میں اس کے مرض کو صحیح سمجھوں اور صحیح دوا تجویز کروں۔ کوئی کاشتکار جا رہا ہے، میرے مالک مجھے توفیق دینا کہ میں صحیح طریقے سے کام کروں تاکہ بندگان خدا کو اچھا رزق پہنچ سکے۔ ایک انجینئر ہے، کسی شعبے میں جا رہے ہیں، میرے مالک مجھے توفیق دینا کہ میں اس معاملے کو صحیح طور سے دیکھوں اور صحیح طور سے بندگان خدا تک پہنچاؤں۔ جتنے شعبے حیات ہیں، ہر شعبے کا انسان اپنے عمل سے پہلے اللہ کو یاد کرے تو یقیناً وہ غلطی سے بھی محفوظ رہے گا اور بندگان خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور اپنی کامیابی کو اللہ سے منسوب کر دے۔ منسوخ کرے گا۔ اگر تو توفیق نہیں دیتا تو میں اس کامیابی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کو ترجیح اول بنا دینا، اللہ کے ہر ذکر، کام میں اس کو یاد رکھیں، ہر کام میں اس کو یاد رکھنا، اس کی اطاعت، اس کی بچے کو فرما پیار بھی کریں تو میرے مالک کتنی بڑی نعمت تو نے مجھے اولاد کی شکل میں عطا کی ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر ذکر، قرآن کریم میں ذکر کا جو لفظ آیا ہے وہ مختلف جگہوں پہ آیا ہے، تو 2 3 4 باتیں یہاں پر اس حوالے سے کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ ہے، تطمئن القلوب، ٹھیک ہے، فاذکرونی اذکرکم،
تو مجھے یاد وَاشْكُرُوا لِي رکھو، وَلَا تَكْفُرُونَ. مجھے یاد رکھو. اللہ اکبر. پکارنے مت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب یہ ذکر کے کئی معنی ہے. کئی خود رسول معنی کو ہیں. کہا ذکرن رسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ ذکر کی بات فرما رہا ہے وہ یہ کہ تم اللہ کو اپنے ساتھ رکھو اور تم اللہ کے ساتھ رہو. ہاں، یاد کیا رکھو ایسا اس ہے؟ کا. یاد رکھو اس کا. کبھی غفلت مت کرو. جی کبھی غفلت مت کرو. ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھو. خلوت میں یاد رکھو، جلوت میں یاد رکھو، کھانے میں یاد رکھو، پینے میں یاد رکھو، چلنے میں یاد رکھو، بات کرنے میں یاد رکھو، بات سننے میں یاد رکھو، تاکہ کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل نہ ہو، تاکہ قلب بھی مطمئن رہے اور تمہارا رابطہ بھی اپنے اللہ سے مضبوط تر رہے. سبحان اللہ. اور جب یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہاں اس میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیوں اس پر زور دے رہا ہے؟ نہیں، کچھ نمازی ہیں جن کے ارشاد وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ٹھیک. بدبختی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز ہی سے غافل. ٹھیک. سمجھتے نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک. بہت سے وقت آپ مسجد میں جائیں، پورا دیکھیں کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں بس اٹھے بیٹھے، کچھ تصور نہیں. میکینیکل انداز میں. میکینیکل انداز میں جناب قیام ہے. یہ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ معراج مومن ہے. جب وہ تو الصلاۃ و معراج المومنین جو آپ نے فرمایا، اس وقت جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اللہ اکبر کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو تم ذکر کر رہے ہو اللہ کا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جی، یہی تصور اللہ کو نہیں بتاؤ یہ بات. اور اسی لیے ہر نماز کا آغاز اسی سے ہوگا جی. کہ پہلے اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور کبریائی کو اپنے دل میں اتارو کہ واقعاً وہ سب سے بڑا ہے. جب سب سے بڑا ہے تو میں اس کے حکم کو کسی کی خاطر ٹال نہیں سکتا. سبحان اللہ. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اس کی کبریائی کو دل میں اتارو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی کبریائی دل میں کیسے اترتی ہے؟ اپنے وجود کو عاجز سمجھتے ہوئے اور اپنے تمام اعضاء کو اس کی ملکیت سمجھتے ہوئے اقرار کرنا کہ ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز ہے، میری عبادتیں ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جینا مرنا سب اس کا ہے. جب یہ تصور ذہن میں آ جائے گا تو یقیناً انسان ابدیت کی کامل منزل پر پہنچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن کریم کے مختلف آیات، پورا قرآن کریم توحید 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 توحید. لیکن علامہ صاحب آپ سے سیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اگر ان صفات پر غور کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کرنا چاہیں تو کیا یہ مناسب ہوگا طریقہ کہ مجھے رزق چاہیے تو میں رزاقیت کی طرف جاؤں. اللہ آپ نے رحمان اور رحیم کی بات تفصیلی آپ نے بیان فرمائی. اللہ اکبر. ان الحکم الا للہ. حکومت کیسی ہوتی ہے؟ حاکمیت کس کی ہوتی ہے؟ اگر میں حکمران ہوں تو میں حکمران نہیں ہوں، اللہ حکمران ہے. حکم اللہ کا ہوگا، تطبیق جو ہو رہی ہے، نفاذ ہو رہا ہے، وہ میرے ہاتھوں اللہ کر رہا ہے. ارشاد. تو یہ جتنے اسماء ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی رمز پوشیدہ ہے. مثلا توبہ کا موقع ہے، میں اپنے کسی گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، یا توابو یا توابو یا توابو یا توابو یا توابو. سبحان اللہ. میں اس سے اپنے معاملات میں اصلاح چاہتا ہوں، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو. سبحان اللہ. بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرانا چاہتا ہوں، یا مدبر ہو یا مدبر ہو یا مدبر ہو یا مدبر ہو. تو یہ جو 99 نام ہیں، ہر نام ایک صفت کا مظہر ہے. اور ہم اپنی پریشانیوں کے ازالے کے لیے جس قسم کی پریشانی ہو اس قسم کے نام کا ورد کریں تو یاد خدا میں مصروف رہیں گے اور وہ کام جلدی انجام بھی پا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ جو نام ہیں اگر سے اس میں ذات تو صرف اللہ ہے، باقی سب نام صفاتی ہیں، سب نام اس کے صفاتی. یا ودود ہو، ہم چاہتے ہیں بندگان خدا کے دلوں میری محبت پیدا ہو، یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو. ہم چاہتے ہیں کہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں لوگ مجھے معاف کر دیا کریں، یا غفار ہو یا غفار ہو یا غفار ہو یا غفار. تو اسماء الہیہ جو ہیں یہ ان کے دو اہم فوائد ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو انسان کے دل میں اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے صفات نقش ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ
جو مقصد پیش نظر ہے اس کے راہ ہموار ہوتے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، جینا، جی، زندگی کرنا جڑے رہو اللہ کے ہم سیکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. پہلے غلطی بتا دی کہ دیکھو رحمان نے تم پر کتنی کتنی نعمتیں نازل کی ہیں. اللہ اکبر. تم بے بہرا ہو ان نعمتوں سے. جیسے آپ نے اشارہ فرمایا تھا یہ زمین، آسمان، میں، میرا وجود، انسان یہ کائنات صغیر ہے. غور کرے، انفس و آفاق کی نشانیاں دیکھے کہ رحمان نے ہم پر کتنے احسان کیے. اگر غفلت برتتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے. جو باتیں وہ کرتا ہے غلط بھی کرتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ نہیں 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 تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، اللہ ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے تمہیں. تو یہاں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں جب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں حکم الہی پہنچانے کے لیے، جو فرعون نے اپنے لوگوں سے جو باتیں کی ہیں ان میں ایک جملہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے طریقت مصلح، ہمارے اعلیٰ ترین راستے سے تو ہمیں ہٹانا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. یعنی وہ اپنی تمام بدبختیوں کے باوجود، اپنے تمام مظالم کے باوجود، اپنے تمام متکبرانہ فواحش کے باوجود سمجھتا ہے سب سے اچھا طریقہ تو میرا یہی میرا طریقہ سب سے اچھا ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مشرکین تبصر کرتے تھے، اے دیکھو یہ لوگ جو کلمہ پڑھے کیا ہو گیا، سبا یہ لوگ بہک گئے ہیں. ساتھ بے بھاؤ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ بہک گئے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں. ہمارے تو کہتے ہیں اچھا طریقہ ہے، کہتے اچھے اچھے ہم نے بت بنا رکھے ہیں، ہم ان کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اپنی مرضی سے جیسا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہ ہوتا ہے جیسا چاہتے ہیں بناتے ہیں. کسی کو سیتا رام قرار دیتے ہیں، کسی کو کالی مائی قرار دیتے ہیں، کسی کو گنیش جی قرار دیتے ہیں. عجیب بدبختی انسانوں کی ہے کہ جناب اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اسی کو اپنا معبود مان لیا. اب رزق بھی اس سے مانگیں گے، بیماری کی شفا بھی مانگیں گے، بارش مانگیں گے، طوفان سے بچنے کی دعا مانگیں گے، جو کچھ مانگیں گے اس سے مانگیں گے. کمبختی بنی نو انسان کی یہاں نظر آتی ہے مشرکین کی کہ جو عاجز مطلق ہے اس سے سب کچھ مانگتے ہیں، جو قادر مطلق اس سے کچھ نہیں مانگتے. جو کچھ نہیں کر سکتے ان سے ہر چیز مانگیں گے، جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگتے. اللہ اسی بات سے نکالنا چاہتا ہے بندگان خدا. ٹھیک ہے. ہر نبی کا پہلا پیغام یہی ہے، اللہ کی عبادت کرو. یہ تم نے جو بنائے ہیں یہ کیا ہے، کیسے معبود ہو گئے، کیا کیا انہوں نے، کیسے ایک دو تھپڑ مار دو تو بچا لیں گے اپنے آپ کو. جو اپنے کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیسے بچا لیں گے. تمام انبیاء کائنات پر دعوت دیتے تھے کہ کائنات پر غور کرو. اس لیے میں نے شاید کسی موقع بات کیا تھا کہ مکی سورے زیادہ ہیں، مدنی کم ہیں. مکی سوروں میں توحید کی باتیں زیادہ ہیں، معرفت کی باتیں زیادہ ہیں، نشانیاں دکھائی گئی ہیں. آسمان زمین پر غور کرو، سورج کے نکلنے پر ڈوبنے پر غور کرو، چاند کے گھٹنے بڑھنے پر غور کرو، یہ تمام سیاروں ستاروں پر غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کون ہے جس نے ایجاد کی تھی. جس نے سب کو ایجاد کیا اسی نے تم کو ایجاد کیا. لہٰذا تمہارا سر نہ آفتاب کے آگے جھکے، نہ مہتاب کے آگے جھکے، نہ ستاروں کے آگے جھکے، نہ دریا کے آگے جھکے، نہ پہاڑ کے آگے جھکے، بلکہ صرف اس ذات کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے جس نے سب کو پیدا کیا. سبحان اللہ. مطلب شرک کی مکمل ایک خط تنسیخ شرک پر پھیر دی اللہ تعالیٰ نے. اچھا لیکن یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر رہا ہے، تم نے رحمان سے غفلت برتی. اب سوال جو آگے بڑھ رہا ہے، سوال کیا بلکہ جو آیت بیان کر رہی ہے، سوال میں نے اٹھایا اس پر کہ جناب والا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب شیطان اس کا رفیق بن گیا، اس کا دوست ہو گیا، تو اس کا وہ عمل بندے کا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم راہ راست پر ہو، تم غلط نہیں کر رہے، تم اگر سود کھا رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، تو اچھا کر رہے ہو، اور یہ سود وہ والا سود ہے ہی نہیں. تو نئی نئی باتیں ایک یعنی بدصورتی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے. تو شیطان اس کام میں جیت جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دیتا ہے. جیسا کہ فرعون کے تذکرے میں عرض کیا کہ اس اپنے طریقوں کا طریقۃ الاصلاح ہمارا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے جس کی بدلنا چاہتے ہیں. یعنی ظلم اعلیٰ طریقہ سمجھتا تھا، بچوں کو قتل کر دینا اعلیٰ طریقہ سمجھتا تھا،
عورتوں کا نیز بنا لینا آتا طریقہ سمجھتا تھا، ٹھیک۔ دیواروں میں ٹھکوا دینا لوگوں کو اللہ کا طریقہ سمجھتا تھا۔ ٹھیک۔ تو یہ شیطان جب مسلط ہو جائے کسی انسان پر تو اسے ہر برائی اچھی نظر آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شراب پینا، جو لوگ شراب کے عادی بن جائیں وہ شراب ان کو انتہائی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں یہی سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ مثلا قوم لوط، خدا محفوظ رکھے سب کو، قوم لوط اپنے اس عمل کو اتنا حسین سمجھتے تھے کہ جب ان کے نبی نے جناب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھی کیا تم لغویت میں پڑے ہو، آؤ قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ تو انسان جب گر جاتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ حیوانیت سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی بات نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پیدا کیا اللہ نے بہترین پیکر میں، لیکن اپنی نالائقی کی بنا پر اسفل سافلین میں گر جاتا ہے۔ انبیاء آئے تھے انسان کو اسی لیے اسی احسن تقویم پر رکھنے کے لیے، ورنہ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ اسفل سافلین کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے تمام انبیاء نے، تمام امتوں میں اللہ کی طرف سے رسول آیا۔ قرآن میں کہا ہے لئلا یکون للناس حجۃ علی اللہ، ایسا نہ ہو کہ بندے قیامت میں اللہ سے حجت کرنے پالنے والے، اگر تو میری اطاعت چاہتا تھا تو نے کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم یہ موقع نہیں دیں گے، ہم ہر امت کے لیے ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی اس میں ہماری طرف سے کوئی پیغمبر نہ گزرا ہو، تاکہ بندوں کو شکوہ کرنے کا موقع نہ آئے۔ یکون الحجۃ للہ، اللہ کی حجت غالب رہے گی کہ ہم نے تو تمہاری ہدایت کے لیے بہترین افراد کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے، ہر نبی خاندان کے اعتبار سے انتہائی ممتاز، صورت میں انتہائی حسین، کردار میں انتہائی بلند، گفتار میں انتہائی شائستہ، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو بندگان خدا کو قریب لانے میں رکاوٹ بنے، بلکہ تمام وہ اسباب ہوں جس کی بنا پر ایک انسان اٹریکٹ ہو سکتا ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم خوبصورت ترین انسان، انبیاء انتہائی خوبصورت انسان ہوتے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ کہنے کا موقع نہ ہو جناب ان کی کیسے بات سنیں، ان کا تو خاندان ہی خراب ہے، ان کی تو شکل ایسی اچھی نہیں، ان کا تو کردار نہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، اللہ نے جن کو منتخب کیا ہر اعتبار سے کامل ترین بنا کر بھیجا، اور ہم سب کے لیے جو اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے جس نبی کو ہمارے لیے منتخب کیا اس کے قول کو اپنا قول قرار دیا، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی گفتگو کرے وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ نبی ایک کنکر بھی پھینک دیں تو قدرت کا ارشاد وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرا حبیب وہ کنکر آپ نے تھوڑی پھینکا تھا، آپ پھینک رہے تھے مگر آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کا افتخار ہے، کسی اور نبی کی شان اللہ نے نہیں بیان کی کہ اس کے ہر قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا ہو، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہو۔ یہ صرف ہمارے نبی کی شان اللہ نے بیان کی کہ ان کا قول اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ان کا عمل ہمیں اپنی طرف منسوب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب ایک ہے جو محبوب کہے گا وہ حبیب کا فرمان ہوگا، جو محبوب کرے گا وہ در حقیقت عمل اللہ کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہر دور کا شیطان مختلف ہوتا ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے شیاطین کی کہ بندوں کو کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندوں سے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کام لیتے ہیں، تو کیا ہمیں ہر عہد کے شیطان کی چالوں سے باخبر رہنا بے پناہ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، ہم کیسے؟ عہد کی حقیقت کو سمجھیں ٹھیک۔ اور یہ سمجھیں کہ شیطان کن کن راستوں سے ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے برائیوں کی تمیز بھی ضروری ہے۔ دین کے احکام جو اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ انسان سمجھے کون کون سی برائی ہے کہ اس برائی کے راستے سے شیطان ہم تک آ سکتا ہے، کون کون سے فواحش ہیں جن کو راستہ بنا کر ہم تک آ سکتا ہے، چونکہ یہ سب شیطان کے جال ہیں۔ اور وہ خیر خواہی کے انداز میں آتا ہے۔ ہمیشہ آئے گا خیر خواہی کا رہتا ہے، یہ دیکھو کتنی اچھی چیز ہے، ذرا استعمال کر کے دیکھو کتنا چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا سود کے رقم دے کے دیکھو ہمارا کاروبار بہت بڑھ اور یہ کہ ایک مسلمان باحجاب جی۔ تم پردے میں رہتی ہو، گھر میں رہتی ہو، یہ کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلو سے باہر نکلو۔ اور یہ پردہ وردہ ہٹاؤ، یہ تو ماضی کی چیزیں ہیں، یہ ماضی کی چیزیں ہیں۔ تو شیطان مختلف راستے دکھاتا رہتا ہے، ہر دور میں جو برائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، انہی برائیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے شیطان تاکہ انسان کو اس کے راستے سے ہٹا دے۔ تو شیطان کی چالوں کو سمجھا کیسے جائے اور محفوظ کیسے بنایا جائے؟ شریعت اسی لیے نازل کی گئی
تاکہ انسان سمجھ لے کہ کون سا راستہ شیطان کا ہے، کون سا راستہ ہے رحمان کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ اور قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل، یہ خیر ہے، یہ شر، اللہ اکبر، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ۔ اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا، تمیز کرے گا، تمیز کرے گا۔ تو شریعت کو سمجھنا، شریعت کو جاننا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جی جی، اپنے ساتھ اللہ کو رکھنا، خود اللہ کے یاد ساتھ خدا میں مصروف رہنا، یاد خدا میں، ہر کام میں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، ٹھیک، یاد رکھیں میں جہاں یہ میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو پیش نظر رکھ کے کر رہا ہوں، اس کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ پانی پی رہا ہوں، یہ واقعی پانی میرا غصبی تو نہیں ہے، کہیں نجس تو نہیں ہے، کہیں سے چھڑایا ہوا تو نہیں ہے، نہیں، پانی یہ ٹھیک ہے۔ یہ چائے پی رہا ہوں، یہ چائے کسی سے چھین کے تو نہیں رہ گئی، کسی دکان سے چوری کر کے تو نہیں رہ گئی۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب انسان ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے گا، ٹھیک ہے، کہ میں یہ قلم اٹھایا کچھ لکھنے کے لیے، کوئی ایسی بات تو نہیں لکھ رہا جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ ٹھیک، تو یاد خدا جو کہا گیا کہ بعض کا کہ انسان اللہ کو ہر وقت ذکر کرے، ذکر سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، سبحان اللہ نہیں ہے، وہ سب ذکر ہے، مگر اصل مقصد یہ کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے۔ ٹھیک، کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھے، لباس پہن رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھے، غسل کر رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھے، جسم کو دھو رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھے۔ وضو تو خیر ہے ہی ہے، عبادت کا حصہ، لیکن ویسے بھی اگر جسم کو صاف کر رہے ہیں تو ہم اس لیے صاف کریں کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ صاف لباس پہنے اس لیے کہ اللہ کو صفائی پسند ہے، نہ صاف ہو تو میرا ایمان، صاف ستھرا رہنا ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ جو محور ہے کہ ذکر خدا ہر آن انسان کے ذہن میں رہے، میں اپنے خالق سے قریب رہوں، اس کی یاد سے کبھی غافل نہ رہوں، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں میرے مالک کبھی اپنی یاد سے مجھے غافل نہ کرنا، اس لیے کہ تو اپنی یاد سے غافل کرے گا، توفیق سلب کرے گا تو کوئی نہ کوئی شیطان مجھ پر مسلط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیطان کا جو غلبہ ہے اس سے خود کو بچنے کا اہم ترین راستہ ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ ایک شخص جو مستقل ذکر خدا میں انوالو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس مصروف ہے ذکر خدا کرے، اگر وقتی طور پر، عارضی طور پر اگر کوئی اللہ کی نافرمانی اس سے ہو جاتی ہے لیکن وہ ذکر خدا اس کے معمول کا حصہ ہے تو وہ فوراً توبہ کر کے راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ جہاں اس کا ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر انسان کبھی غفلت بھی کرتا ہے تو ہم اپنی خصوصی رحمت سے شامل حال کر دیتے ہیں تاکہ پھر سے وہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بل اثاثہ جاں سمجھتے ہیں، وہ اپنے کسی غلطی پر بحث نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کبھی اصرار نہیں کریں گے، نہیں، اللہ اکبر، اس کو ترک کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوبارہ وہ رشتہ یا وہ تعلق جو وقتی طور پہ منقطع ہوا تھا اس کو دوبارہ جوڑ دوبارہ دیتے جوڑ دیں گے، ہیں۔ اللہ سے دور ہو گئے تھے پھر قریب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، توبہ کا مطلب یہ ہے رجع الی اللہ، توبہ یعنی رجع الی اللہ۔ پلٹ آنا، ہاں، گناہ کیا تھا، اللہ سے دور ہو گئے تھے، جب توبہ کی تو رجع، پلٹ آیا اللہ کی طرف کہ پڑھنے والے وہ غلطی مجھ سے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں پھر حاضر ہو گیا، سبحان اللہ۔ وقتی طور پر میں آپ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، غافل ہو گیا تھا، اب میں پھر آپ ہمیں معاف کر دیجئے، میں واپس آ گیا۔ واپس آ گیا اور ہماری معافی کو، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر گویا لیجئے۔ یہ غلام اپنے آقا سے بلا وجہ دور ہو گیا تھا، جی، اب اس کو خیال ہے کہ نہیں میں اپنے آقا سے دور ہو جاؤں، نہیں واپس چلو، آقا میں چلا گیا تھا واپس آ گیا، قبول فرما لیجیے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو یہ غلام اور آقا کا جو تصور ہے اس کا بحال کرنا بھی ضروری ہے نا، ہر کہ آن عبد اور معبود اس میں تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ نماز جو 5 مرتبہ فرض کی گئی وہ اسی لیے کہ انسان بار بار اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دے اور تصور رکھے کہ میرے مالک میں صبح کو بھی آ گیا ہوں، دوپہر کو بھی آ گیا ہوں، شام کو بھی آ گیا ہوں، رات کو بھی حاضر ہوا ہوں، میرے مالک مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر رکھنا، میرے مالک مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ حاضر رہوں، ہر موقع پر حاضر رہوں، خلوت میں بھی حاضر رہوں، جلوت میں بھی حاضر رہوں، ہر عمل میں حاضر رہوں، ہر ایکشن میں حاضر رہوں، ہر اقدام میں حاضر رہوں، ہر صنعت میں حاضر رہوں، ہر حرفت میں حاضر رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اب انجام بتا رہا ہے کہ جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو یہ کہے گا کہ شیطان سے کہ تو بدترین ساتھی نکلا، کاش
مشرق و مغرب کے فاصلہ ہوتا اللہ تو میرے اکبر، پاس آ ہی نہ سکتا۔ اللہ اکبر، یہی بات سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، یہی بات سمجھانے کے لیے۔ کبھی تمہارے پر شیطان مسلط ہو ہی نہیں سکتا اگر تم نبی کے راستے پر رہو گے۔ یہ بھی انبیاء کا وجود بھی اللہ کی ایک انتہائی رحمت ہے جی ہاں، کہ بنی انسان کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ دیکھو منفی طاقتیں بہت ہیں، خرابیاں بہت ہیں، ان سے بچنے کا راستہ تمہیں ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم ٹھیک ہے، دنیا میں بھی سرخ رہو، آخرت میں بھی سرخ رہو۔ اور دیکھو اللہ نے ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، مگر چاہتا یہ ہے ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ یہ استعمال دائمی نعمتوں کا تمہیں حقدار بنا دے۔ ٹھیک، یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے یہ تفسیروں میں بھی احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمام کائنات سجا دی، ٹھیک، زمین کو ہر قسم کے پھولوں سے پھلوں سے آراستہ کر دیا، پورا نظام چلا دیا، پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ یہ ساری نعمتوں استعمال کرو، مگر ان کا ایسا استعمال کرو جو تمہیں دائمی نعمتوں کا حقدار بنا۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو میرے تو لیے، میرے لیے ہے۔ تو اب کا تعلق معبود سے ہونا چاہیے، وہ تعلق جو قرآن کریم بتا رہا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، ذرا عمر گزرتی ہے، تجربات میں آتی ہے یہ بات، تو پھر جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو یہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے کہ معاملہ بہت بگڑ جائے، یا آدمی سمجھ لے، اور جو آپ نے بار بار زور دیا اس بات پر، سبحان اللہ، کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء رحمان سے قریب کر دیتے ہیں، شیطان سے تعلق کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ یہ رحمان سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے، اور رحمان سے قریب ہوا جاتا ہے رحمان کے ذکر کو عمل کے قالب میں ڈھالنے سے، اور اپنے دل میں اتار لینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، لاسٹ منٹس، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، آپ یہ امت کو تعلیم کر دیجئے کہ چند چیزیں جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہ حرز جاں بنا لینا ہے، تو وہ حرز جاں بنانے والی چیزیں کہ روز کا معمول ہو جائے، اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے، اور میرے دل میں یہ بات اتر جائے جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں وہاں نظر آؤں جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ارشاد۔ یقیناً یہ آپ نے بڑی اچھی راہ دکھائی ہے، اور انسان اللہ یوں تو اللہ کی رحمتوں میں سے مالا مال ہے، جس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ جی، یہ موسم، بعض لوگ گرمی سے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ گرمی ایسی شدید نہ ہو تو میوے نہ پکیں، کھجوریں نہ پکیں، آم نہ پکے، بہت سے پھل نہ پکے، بہت سی کھیتیاں شاداب نہ ہونے پائیں۔ یہ اس لیے سمجھنا چاہیے، انسان کو پہلے اپنے دل بھی اتارنا چاہیے کہ میرا اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ سردی بھیجتا ہے تو وہ بھی اس کی مہربانی ہے، گرمی بھیجتا ہے تب بھی مہربانی ہے، بہار بھیجتا ہے تو بھی مہربانی ہے، بارش بھیجتا ہے تب بھی مہربانی ہے، برف گراتا ہے تب بھی مہربانی ہے۔ وہ اس کا ہے، چونکہ مدبر وہ ہے، خالق وہ ہے، منتظم کائنات وہ ہے۔ اگر یہ عقائد ہمارے ذہن میں راسخ رہیں کہ کائنات کا مدبر اعلیٰ وہ ہے، جب یہ رہے گا تو پھر کوئی شے ہمیں بری نہیں لگے گی۔ موسم سخت ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے نظام کے تحت رکھا ہے، صرف ہمیں نہیں دیکھتا، پوری کائنات کو دیکھتا ہے، ہمارے سبزے کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے باغات کو بھی دیکھتا ہے، ہماری کھیتیوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے چوپایوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دریاؤں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے پہاڑوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس نے پورے نظام کو جو قائم کیا ہے وہ پوری کائنات کے نظام کو قائم کیا ہے، بحر و بر کو قائم کیا ہے۔ ہم اپنی نالاقیوں سے اس کے نظام میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں خود مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بنو انسان کی اپنی خامیاں ہیں جس کی بنا پر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ اللہ نے تو جو کچھ پیدا کیا سب حسین پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ جمیل، اللہ جمیل یحب الجمال، وہ خود جمیل ہے، وہ جمال ہی چاہتا ہے۔ تو وہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کو جو ہم نے پیدا کیا، یہ ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا، اب ہم اپنے مائندوں کو، انبیاء کو، مرسلین کو، ہادیان برق کو بھیجیں گے تاکہ یہ احسن تقویم پر قائم رکھیں۔ پیدا کیا ہم نے احسن تقویم پر، انبیاء بھیجے تاکہ احسن تقویم پر قائم رہے، تاکہ جب ہماری بارگاہ میں آئے تو اسی احسن تقویم کے بنا پر ہماری دائمی نعمتوں کا حقدار بن جائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں اس کے باوجود یعنی فجور بھی اور تقوی بھی دونوں سمجھا دیا. الہام کر دیے، بتا دیے. سمجھا دیے لیکن یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ راستہ کہاں جائے گا؟ یہ راستہ وہاں جائے گا. ہدیناہ النجدین. اللہ اما شاکر اما کفورا. اما شاکر و اما کفورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو سکھاتے ہیں. علمی کمی دور ہوتی ہے ہماری، قرآن کریم سے ہم قریب ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی مفاہیم کیا ہیں وہ ہم اپنے معزز علماء سے جانتے ہیں. ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے، یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں. علامہ صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن پرانا نہیں ہوتا، نئی کتاب محسوس ہوتی ہے. 1500 سال گزرنے کے باوجود تقریباً آج بھی قرآن کریم ہمارے ذہن کی، ہمارے شعور کی امامت کرتا ہے، آگے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک دنیا آتی رہے گی اور قرآن کریم انہیں راہ دکھاتا رہے گا، انہیں ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے گا. خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب پاک ہونا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حجرات میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا نمبر ہے 0092213430098. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا. قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہے؟ جی آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر کون ہے؟ تو آج کے ونر ہیں مرزا عبدالحمید لالا موسیٰ. مرزا عبدالحمید صاحب لالا موسیٰ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے. لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.